Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. یہ جو رات کو کھانے اور سونے میں اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں 2 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے، لیکن بہت سے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ زیادہ وقفہ بولو نہیں ہونا چاہیے، اور میری نظر میں یہ دوسری رائے زیادہ صحیح ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں، جب آپ کھاتے ہیں نیند آتی ہے، اگر آپ 2 گھنٹے اس کو ڈیلے کر دیں گے تو آپ کی نیند غائب۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں 2 گھنٹے کا وقفہ کرو؟ تاکہ پیٹ ہلکا ہو جائے، تو پیٹ ہلکا ہوتے ہوتے جو نیند کے جھونکے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہو؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی بات بھی مانو اور ہماری بات بھی مانو۔ اس کا حل یہ ہے کہ کم کھاؤ، تاکہ 2 گھنٹے اس کو لگے ہی نہیں کہ اتنا، بھائی ڈاکٹر تو صحیح کہتے ہیں نا، پیٹ اتنا بھاری ہو گیا سوئے گا تو پھٹے گا نا دھماکے کے ساتھ۔ تو اس کا حل یہ کہ رات کو کھانا کم کھاؤ کہ آدھے گھنٹے میں وہ اتنا ہو کہ اب لیٹنے کے قابل بن جاؤ۔ تو اس طرح دونوں رائے پر عمل ہو جائے گا، لیکن زیادہ فاصلہ کھانے میں اور نیند میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نیچرل نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے ہمیں جتنے بھی واقعات ملتے ہیں، کھانا کھایا، رات کو گھر آئے، عشاء پڑھی اور سو گئے۔ عشاء سے پہلے وہ لوگ کھانا کھایا کرتے تھے اور عشاء پڑھتے ہی سو جایا کرتے تھے۔ اسلاف سے ہمیں یہی ملتا ہے اور یہی طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور ہم نے گاؤں دیہاتوں میں جہاں بالکل نیچرل لائف اسٹائل ہے ان میں یہی دیکھا ہے کہ وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ 2 گھنٹے کا فاصلہ ہوگا تو نیند آپ کی ڈسٹرب ہوگی اس سے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہلکا کھائیں نا۔ خیر، تو اب ان کے لائف اسٹائل کو دیکھ کے کیا لگے گا، یار ان کے پاس ٹائم بہت ہے، لیکن اگر وہ بوتل والی مثال آپ کے سامنے ہو، بھائی جو بھی ان کا اسکیجول ہے وہ ایسا ہے کہ اس سے بڑا نوٹ مارکیٹ میں ہے نہیں، اس موقع پہ یہی مناسب ہے۔ اگر آپ کہیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اچھا پھر جب وہ صبح اٹھتے تو دماغی کام، رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، پھر فجر کے بعد سوتے نہیں تھے، پھر فجر سے لے کے 11-12 بجے تک دماغی کام ہے۔ یہ تھوڑے وقت میں انسان اتنا کام کر لیتا ہے، کیونکہ صحت بھی ایک نمبر۔ جب آپ لذت کے ساتھ کھانا کھاتے ہو، سوچ کے چبا کے، تو کھانا باڈی پہ ٹھا کر کے لگتا ہے کہ نہیں لگتا، اور ٹائم بھی صحیح ہے۔ پھر دوپہر کھانے کے بعد قیلولہ بھی حدیث میں آتا ہے، قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، شیطان قیلولہ نہیں کرتا، وہ آرام نہیں کرتا۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ دوپہر کھانے کے بعد آپ آدھا گھنٹہ بھی سو جاؤ نا، آرام کر لو، آپ کی باڈی پورے دن کے لیے چارج ہو جاتی ہے، ایسے فریش ہو جاتے ہو آپ۔ لیکن لوگ اس آدھے گھنٹے اور 1 گھنٹے کے ٹائم کو بچانے کے لیے 11-12 بجے تک کے ٹائم اپنا برباد کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت یہ بتایا کرتے تھے، فرمایا میری جو زندگی جن اصولوں پہ گزر رہی ہے وہ ہے التقلیل للتکثیر، کام کم کرو تاکہ زیادہ ہو سکے۔ اور جو مصروف لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی اس پہ گزرتی ہے التکثیر للتقلیل، کام زیادہ کرو تاکہ آگے کچھ بھی نہ ہو سکے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ بہت مشکل ہے، یعنی دیکھنے میں ایسا لگے گا کام کم کر رہے ہیں، لیکن نتیجے کے لحاظ سے ان کا کام زیادہ ہوگا۔ اور جو آپ کو اس طرح کا مصروف آدمی نظر آیا نا، افرتفری ادھر، کھانا وانا کیا ہے یار، ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کیا؟ ہم نے تو ملک کو ایک پہنچانا ہے، یہ کھانے وانے نہیں کھانے، ہم نے تو ملک کی خدمت کرنی ہے، ہم نے تو اپنے بیٹے کو کیا بنانا ہے، ایک بڑا آدمی بنانا ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کھانے سونے کا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، وہ تو واکنگ کے درمیان بھی ٹاکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ان کا کھانا آئے گا، پھر یہ چبا چبا کے کھائیں گے، پھر اس کے بعد لمبے ہو جائیں گے، پھر اٹھیں گے۔ نا 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 نا۔ انگریز دیکھو نا کیسا بھاگ رہا ہے، برگر کھا رہا ہے، بوتل پی رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں دیکھ رہے اینڈ میں بالآخر لٹک کے۔ سارے انگریز بھی ایسے نہیں ہوتے، وہ بھی بہت سے ان میں بھی سمجھدار ہوتے ہیں، ان کا بھی یہی لائف اسٹائل ہوتا ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو میرا لائف اسٹائل ہے، یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ کام کم ہو رہا ہے، لیکن یہ کم اس لیے ہو رہا ہے کہ زیادہ ہو سکے، اور باقی بڑا کام کر کے گئے۔ ان کی تحقیقی کتابیں پڑھیں تو آدمی حیران ہوتا ہے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی آپ تحقیقی کتابیں پڑھو، میں حیران ہوتا ہوں۔ ایک صفحہ جب پڑھتا ہوں نا میں یہ کہتا ہوں دوستوں سے، یار جب
گوگل بھی نہیں تھا, مکتبہ شاملہ بھی نہیں تھا, ہر چیز جا کے خود کتاب میں لائبریری میں دیکھ کے تلاش کرنی پڑتی تھی. ایک صفحے میں اتنی تحقیق ہے کہ یہ ایک صفحہ لکھنے کے لیے کم از کم 2-4 مہینے لگے ہوں گے, لیکن اتنی کتابیں لکھ کر گئے ہیں, ایسی تحقیقی کتابیں ہیں. کیا اللہ نے ان لوگوں کے کاموں میں اور زندگیوں میں برکت رکھی تھی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے اتنی موٹی. اسماء الرجال کی کتابیں علامہ ذہبی کی سیر و اعلام النبلا اٹھا کے دیکھو. یہ لوگ زندگیوں میں اتنا کام کر کے گئے ہیں, جبکہ اس زمانے میں ایک لفظ لکھنے کے لیے قلم کو سیاہی میں ڈبونا پڑتا, نکال کے 2 لفظ لکھو, پھر دوبارہ ڈبو, پھر لکھو, پھر ڈبو, پھر وہ سیاہی پھیل رہی ہے, کبھی ضائع ہو رہی ہے, کبھی وائٹ, اور جو بھی اس زمانے میں وائٹ ہوگا, جو بھی ہوگا. لیکن آپ اور پھر وہ مضامین کتنے قابل تحقیق, لوگوں کے حالات جمع کرنا, ملکوں کے سفر کرنا, اور پھر اتنی موٹی موٹی کتابیں. آج ہم 1000 سال پرانی کتابیں دیکھتے ہیں کہ آج بھی وہ چھپ رہی ہیں. اتنی بڑی بڑی تحقیقی کتابیں, انسانی عقل حیران ہوتی ہے. کیوں؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگیاں سنت کے مطابق گزاری اور بڑا کام کر کے چلے گئے, بڑا کام لیا اللہ نے ان سے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کام میں بظاہر کمی ہو رہی ہے, کھا بھی تسلی سے رہے ہیں, سو بھی رہے ہیں, ایکسرسائز کے لیے بھی ٹائم نکال رہے ہیں, گھر والوں کے لیے بھی ٹائم نکال رہے ہیں, کام میں بظاہر کمی ہے, لیکن حقیقت میں کام بہت ہو رہا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جامعۃ الرشید میں, بڑے ماشاءاللہ اللہ نے استعداد دی ان کو. میں جب جاتا ہوں تو عموماً میرے ساتھ بیٹھ کے ان کی گپ شپ ہوتی ہے, تو میں کہتا ہوں یار میں تو جب بھی آتا ہوں میرے ساتھ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے کام اتنا کس وقت کر لیا؟ کہ بھائی فجر سے لے کے ظہر تک بس یہ میرے کام کا ٹائم, خوب دماغی کام کرتا ہوں. اتنی برکت دی اللہ نے اس میں, باقی سارا دن فارغ کا مطلب دوسرے کاموں کے لیے. اتنی برکت, کیسے کیسی تحقیقی کتابیں لکھ لیں, کیسے کیسے تحقیقی مقالے لکھ لیے.